دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اہل ایمان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک بہت بہترین وظیفہ، چاہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ اولاد کا ہو، چاہے مسئلہ شادی کا ہو، چاہے مسئلہ قرض کا ہو، چاہے مسئلہ جادو کا ہو، چاہے مسئلہ بیماری کا ہو، دنیا کا کوئی بھی غم ہو، آپ یہ وظیفہ کریں۔ کئی لوگوں نے اس وظیفے کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ان کے غموں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ کون سا ہے؟ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ نے 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی آیت کریمہ 11 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 11 بار قرآن کی آخری 3 سورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں سورتوں کو 11 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ خاص ہے میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر بیوی یا میاں روٹھ کے چلا گیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف وہ سورت ہے جس کے بارے میں فرمایا، لوگوں ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے اور قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے لفظوں میں میرے بھائیوں اور بہنوں بڑا اثر ہے۔ اس کے بعد اس وظیفے کے اندر آیت کریمہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرمایا، اور میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اس کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کے اندر قرآن کی آخری 3 سورتیں ہیں، ان سورتوں کا کیا ہی کہنا، ان کے بارے میں فرمایا، لوگوں یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر غم، ہر پریشانی، ہر جادو، ہر بیماری، ہر نظر بد، ہر شیطانی چیز سے حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان 3 سورتوں کے لفظوں میں بھی اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو دن کے کسی بھی وقت آپ نے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کو دل کا حال سنانے کا نام ہے۔ اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے کو دعا کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہے اور اپنی تمام پریشانیاں اللہ کو سنانی ہیں، اور آپ دیکھیں گے چند ہی ہفتوں کے اندر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اللہ کو کیسے پکارتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں؟ بڑا مشہور واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص اتنا گنہگار تھا کہ لوگوں نے اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اللہ کو اس انداز سے پکارا کہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کی بخشش فرما دی۔ اور وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، اے موسیٰ جاؤ، جو شخص اب اس گنہگار کا جنازہ بھی پڑھ لے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ یہ تو گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس نے اس انداز کے ساتھ اس طرح دل کی گہرائیوں سے مجھے پکارا کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے دعاؤں میں اس طرح اللہ کو دل کی گہرائیوں سے اس انداز سے پکاریں، رب العالمین ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس وظیفے کی برکت سے تمام لوگوں کے تمام غموں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنی خاص رحمت کے صدقے دور فرما دے۔ آمین۔